آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سوال ہے، کیا روحانی مناصب میں کلندر بھی کوئی منصب یا مقام ہے، جیسا کہ کچھ بزرگوں کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کلندر نہ تو کوئی مراقبہ ہے اور نہ ہی کوئی منصب ہے. جس قدر مناصب صوفیاء میں ہیں ان میں بھی کلندر نام کی کوئی چیز نہیں، اور جتنے مراقبات ہیں ان میں بھی کوئی چیز نہیں. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم عرف عام میں یہ لیا جاتا ہے کہ ایسا بندہ جو دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہو یا تارک دنیا ہو، یا اس طرح کی یہ ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے. تو کچھ بزرگوں کے ساتھ یہ نتھی کر دیتے ہیں، اور لوگ جو کچھ ساتھ لگاتے ہیں، آپ کی نظر سے بھی گزرتا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو اس طرح خلط ملط کر کے لگاتے ہیں. ایک بندے کو پہلے غوث لکھیں گے، بعد میں کتب بھی لکھ دیں گے، آگے اسے ابدال بھی لکھ دیں گے. جیسے کسی جرنیل کو جرنیل لکھ دیں، پھر اسے صوبیدار میجر بھی لکھ دیں. تو لوگوں کو یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ ان میں ترتیب کیا ہے یا ان میں چھوٹا بڑا کون ہے. اور عموماً یہ لکھنے والے لوگ جو ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خود اس سے واقف نہیں ہیں. اور صوفیاء کے حالات میں ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں جنہیں صوفیاء نے کمزوری سمجھا انہوں نے کرامات میں لکھ دی، اور جو ان کی کرامات تھیں ان کا ذکر ہی کسی نے نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ خود مسلمان کیا ہے؟ مسلمان عالم انسانیت کا ایک ایسا فرد ہے جس کی گردن اللہ کریم کی بارگاہ میں خم رہتی ہے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا. سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی بارگاہ میں اس کا سر جھکے گا. حق پر قائم رہتا ہے اور کبھی باطل سے سمجھوتے کر کے زندگی نہیں گزارتا. یہ جو دو لفظ ہیں مسلمان اور مجاہد، یہ دونوں ہم معنی ہیں، ایک ہی فرد ہے. جب وہ مسلمان ہے تو وہ مجاہد بھی ہے، اور غلبہ حق کے لیے اس کی ساری قوتیں ہمیشہ وقف رہتی ہیں. اس کی زندگی، اس کی جان، اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے سارے وسائل احقاق حق کے لیے ہوتے ہیں اور ابطال باطل کے لیے ہوتے ہیں. اور ایک مسلمان جہاں رہتا ہے، جب تک رہتا ہے، وہ حق کا علمبردار اور باطل کا مخالف ہوتا ہے. اب ہمارے سامنے جو صوفیاء ہیں یہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ دوسروں سے ہزاروں گنا بڑھ کر انہوں نے قربانیاں دی. اور یہ ایسے مردان حق تھے کہ کافر تو کافر، بدکار مسلمان حکمرانوں کی بھی بات سننا انہوں نے گوارا نہ کی، اور ان سے بھی مقابلے کرتے رہے. سوانح نگاروں کی اگر ہم پڑھیں اور ان کی رائے لیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو تو دنیا کا کچھ ہوش بھی نہیں تھا، اور یہ کچھ بھاگے بھگوڑے ہوئے لوگ تھے اور کونوں میں دبک کر زندگیاں گزار گئے. اب یہی برے صغیر میں دیکھ لیں، آپ ملتان کی تاریخ پڑھیں اور پھر اس میں غوث بہالک رحمۃ اللہ علیہ کا کردار پڑھیں.
اجمیر کی ریاستی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو پورے برِ صغیر میں ہندوؤں کی سب سے قابل فخر ریاست اور سب سے طاقتور ریاست اجمیر تھی۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں وارد ہوئے تو آپ کی عمر 90 سال تھی۔ 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ 30 سال بعد جب آپ کا وصال ہوا تو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ اجمیر کے لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ تو یہ کیا گوشہ نشینی سے یا مسکنت سے کام ہوتا ہے؟ جہاں اسلام کا نام لینا جرم تھا، وہاں کی نصف سے زیادہ آبادی کو 30 برسوں میں حضرت نے مسلمان کر دیا، اور ہندوستان پر حملہ آوروں میں ہمیشہ اجمیر میں اور آنے والے مسلمان حملہ آوروں میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہا۔ فتح تو اسے ایک ولی اللہ نے کیا، لڑائیاں ہوتی رہیں، ہارتے رہے، جیتتے رہے۔ اسی طرح معروف ہیں ہمارے پاس پنجاب میں داتا صاحب، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک شخص کہاں سے چل کر کہاں پہنچا۔ جب یہ لوگ ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان یہ آج والا ہندوستان نہیں تھا، برِ صغیر بین الاقوامی طاقت کا مرکز تھا۔ یہاں کی حکومتیں مضبوط ہوتی تھیں اور یہاں کا مال و دولت کے چرچے تھے، اور جس مغرب میں آج ہم مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ مغرب برِ صغیر میں مزدوری کرنے کے لیے آتا تھا۔ مغرب کے لوگ خود کو خوش نصیب سمجھتے تھے کہ یہاں انہیں روزگار مل جائے۔ اس وقت کے ان طاقتور حکمرانوں کے مقابلے میں کہیں سے آ کر، ہزاروں میل سے آ کر ان لوگوں نے بیٹھ کر حق کی تبلیغ کی اور باطل کو للکارا۔ اب یہ زمانہ نگاروں نے اسے ایسا افسانوی کردار بنا دیا کہ یہ تو گئے گزرے لوگ تھے اور بڑے مسکین تھے، اور مسلمان اگر مرد حق اور مجاہد ہے تو ایک ولی اللہ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ مرد حق، زیادہ کام کرنے والا، زیادہ جم کر رہنے والا، زیادہ حق کا ساتھ دینے والا اور باطل کے لیے ہمیشہ لرزہ براندام رکھنے والا فرد ہوتا ہے۔ ولایت کی نشانی یہ ہے کہ باطل جہاں بھی ہو اس سے خطرہ محسوس کرتا ہو۔ یہ جو مسکنت آ گئی اور گوشہ نشینی آ گئی تصوف میں، اور لوگوں نے چلے کاٹنے شروع کر دیے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ تصوف کی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب توجہ کامل نہ ملی تو بھوکے رہ کر، راتوں کو جاگ کر، مجاہدے کر کے لوگوں نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس سے منازل و مقامات نہیں ملتے، مشاہدات ہو جاتے۔ اور پھر جو ان لوگوں کو ایک لطیفہ قلب کسی نے سکھایا، اور پھر انہوں نے چلہ کشی کر کے، بھوکے رہ کر، راتوں کو جاگ کر، گوشہ نشینی اختیار کر کے اس پہ کچھ انوارات انہیں نظر آنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے سمجھا بات بن گئی، اسی کو ولایت کی انتہا سمجھے رکھا۔ اور بے شمار آپ تصانیف میں دیکھیں گے کہ فلاں حالانکہ انہیں پتہ کوئی نہیں ہوتا لکھنے والوں کو، فلاں بزرگ نے جی فلاں جگہ فنا بقا کر لیا فلاں بزرگ سے اور سلوک کی انتہا کو پہنچ گیا، حالانکہ فنا بقا ابجد ہے، الف بے جیم ہے سلوک کا۔ فنا بقا تو الف بے جیم ہے، حروف ابجد ہیں، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی کیفیت سے جو گزرتا ہے وہ سلوک کے دروازے پہ قدم رکھتا ہے، اور سلوک نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اگر کوئی صوفی ترقی کرتے کرتے عالم امر میں پہنچ جاتا ہے تو اس نے کمال نہیں کیا، واپس گھر پہنچا۔ قل الروح من امر ربی، انسانی روح تو عالم امر سے ہے۔ اگر کوئی اتنی ترقی کرتا ہے کہ وہ ترقی کرتا کرتا عالم امر میں پہنچ جاتا ہے تو گھر پہنچا نا، یعنی بڑی محنت کی تو واپس گھر پہنچا، اپنے مقام پر پہنچا۔ اب اس سے آگے چلے گا تو ترقی ہوگی۔
آگے اس کی انتہا کا کیا ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اللہ کریم بیٹھے اور اس سے آگے کوئی جگہ نہیں اور وہاں آپ پہنچ گئے۔ یہ ترقی ہوتی رہتی ہے زندگی میں، موت کے بعد برزخ میں، میدان حشر میں، جنت میں بھی مسلسل ترقی ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے سلوک کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم چونکہ ان مصنفین کے اور ان کتابوں کے اور سنی سنائی باتوں کے زیر اثر رہتے ہیں تو میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، اثر کے بعد میں وہاں بیٹھتا ہوں، ساتھی آ جا رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ مجھے مایوسی ہوتی ہے جب میں آپ لوگوں کو بڑا اس طرح سے دیکھتا ہوں تو مسکین سا بنا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں شاید تو ہمارے سمجھانے میں کمی ہے یا کیا ہماری تربیت میں کمی ہے۔ مسلمان کو تو مرد مجاہد جہاں سے گزرے فضا کو چیرتا ہوا گزرے، پتہ چلے کوئی ہستی ہے، کوئی وجود ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھے، کون پارسا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے؟ ساری دنیا کے اولیاء اور اقطاب اور غوث جمع کر لو تو ان کی جوتیوں پہ نچھاور ہو سکتے۔ لباس پرانے تھے، تلواروں پر دو پھٹیاں رکھ کے اوپر کپڑا باندھ لیتے تھے، جوتوں کو گرہیں لگا لیتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان کے لباس میں 13 پیبند لگے ہوتے تھے، لیکن جہاں جاتے تھے ہر چیز لرزہ براندام ہو جاتی۔ کیسر کے پاس جو صحابہ کرام میں سے جو سفیر پہنچا تو کیسر نے حیران ہو کر دیکھ کر کہا کہ تمہاری تلوار پر تو 2 لکڑیاں رکھ کر اوپر سے کپڑے سے گاٹھ لگی ہوئی ہے، تو تم کیا لڑو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کیسر میانیں نہیں لڑا کرتی، تلواریں لڑا کرتی۔ تم میان کی بات کر رہے ہو، تم نے میری تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی۔ ایک شخص لرزہ براندام کر دیتا تھا بڑے بڑے حکمرانوں کو، ان کی وجاہت، ان کے چہرے کی عظمت، انوارات و تجلیات سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ تجلیات باری رقصاں ہوتی تھی اور مخاطب پہ روب طاری ہو جاتا تھا، وہ بندے کا نہیں ہوتا تھا، تجلیات الہی کا ہوتا تھا، امین ہوتا تھا تجلیات باری کا۔ تو مومن کو اب جہاد اور فساد میں بڑا فاصلہ ہے۔ ہر جھگڑا جہاد نہیں ہے، ہر لڑائی جہاد نہیں ہے، دہشت گردی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ جہاد وہ ہے جہاں حضور کے حکم کے مطابق باطل کے مقابلے میں جم کر کام کیا جائے۔ بات کرنا زبانی جہاد ہے، لکھنا کلمی جہاد ہے، لڑنا عملی جہاد ہے۔ تو جہاں غلط ہو رہا ہو وہاں حق کی حمایت میں جم جانا یہ جہاد ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کرتے پھرنا اور دہشت پھیلانا یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کی جو اصل تعیین ہے مفہوم کی، اسے مسخ کر دیا ہے اہل مغرب نے، اور جہاد اور فساد میں خلط ملط کر دیا ہے۔ فساد الگ چیز ہے، اسلام فساد کے خلاف ہے۔ فساد کو سرے سے اسلام برداشت نہیں کرتا، اسلام امن کا داعی ہے، اور جہاد ہے فساد کے خلاف قیام امن کی صحیح کا نام۔ اس کے لیے جان دینی پڑے، زبان سے کام ہو جائے، ہاتھ سے کام ہو جائے، اس کے الگ الگ مواقع اور ان کا الگ الگ اس کی صورتحال ہے، لیکن ہر مسلمان مجاہد ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی جہاد ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان کارزار سے جب واپس تشریف لائے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ میدان کارزار میں داد شجاعت دینا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے، ہر بندہ کر جاتا ہے، لیکن ساری زندگی حق پر قائم رہنا اور باطل سے ٹکراتے رہنا، حضور نے فرمایا یہ جہاد اکبر۔
یہ بڑا جہاد ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بولنا چالنا لین دین سارا حق کے مطابق اور ہر عمل میں باطل کا ابطال ہو رہا ہو، تو یہ جہاد اکبر ہے۔ زندگی پوری مومن کی زندگی مجاہد کی زندگی ہے، مومن کی حیات مجاہد کی حیات ہے، اور مومن کی موت مجاہد کی شہادت۔ تو یہ کیلنڈر وغیرہ اسی طرح وضعی اصطلاحیں ہیں جیسی لوگوں نے گھڑ لیں، اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ جسے یہ کیلنڈر کہتے ہیں اس کے کیلنڈر ہونے کا کیا ثبوت ہے، یہ کیلنڈر منصب کیا ہے۔ کسی بزرگ نے، کسی صوفی نے، کسی پرانی کتاب میں بزرگان دین صوفیاء پہ تصوف پہ بھی تو بے شمار لٹریچر ہے، کہیں اس کا کوئی سرا نہیں ملتا۔ یہ محض قصہ گو جو ہیں، یا جو ایک طرح سے آپ بڑا اپنے اعزاز دیں تو سوانے نگار کہہ لیں، تو سوانے جنہوں نے اولیاء اللہ کی لکھی ہیں یہ ایسے عجیب لوگ تھے، خود اس سے واقف نہیں تھے، ہم تو پڑھ پڑھ کے حیران ہوتے رہتے ہیں، اور جو باتیں کمزوری سمجھی جاتی ہیں وہ انہوں نے سوانے میں کرامت لکھتی ہیں، اور جو ان کی کرامتیں تھیں ان کی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ ان کی کرامت حقیقی تو یہ تھی کہ انہوں نے جہاں باطل کی قوت زور پر تھی وہاں ڈیرے لگائے اور باطل کو شکست دی۔ ایک فرد پہنچا تو ایک سے لاکھوں ہو گئے، لوگوں کو حق پر چلنا سکھایا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے غضب سے بچایا اور انہیں جہنم میں گرنے سے بچا کر صراط مستقیم پہ گامزن کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن بہت بڑا عظیم معجزہ کیا ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تو وہ تم جہنم کے کناروں پہ بس رہے تھے، جو مرتا تھا جہنم میں گرتا تھا۔ فانقذکم منہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر تمہیں وہاں سے اچک لیا، اٹھا لیا، جہنم سے بچا لیا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں بھی اپنا چوتھائی سے زیادہ سفر طے کر چکی ہے۔ یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابھی تک خلق خدا جہنم سے بچتی چلی جا رہی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قبول کرتی چلی جا رہی ہے۔ صدیوں کا سفر اس قوت کو کمزور نہیں کر سکا۔ ابھی تک اللہ کی مخلوق کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام مسلسل پہنچایا جا رہا ہے، تربیت مسلسل ہو رہی ہے۔ جہاں باطل بڑی ڈینگیں مار رہا ہے وہاں آج بھی باطل اس بات سے لڑ رہا اتر رہا ہے کہ یہ مسلمان جو غفلت میں ہے اگر یہ واپس آ گئے تو ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ کہ کیوں لڑ رہا ہے باطل مسلمانوں سے؟ جب اسے سمجھ ہے کہ یہ بے عمل بھی ہیں، یہ دور ازکار ہیں، انہیں عقائد کی بھی سمجھ نہیں، پھر انہیں مارنے کی ضرورت کیا؟ ضرورت یہ ہے کہ یہ جب بھی عہد وفا پہ واپس آ گئے تو دنیا میں اللہ کے بعد طاقت یہی ہے۔ یہ قوت میری اور آپ کی نہیں، یہ معجزہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ قرآن آپ ہی کا معجزہ ہے، کسی دوسرے نے سنا یا دیکھا؟ اللہ نے اسے ہمیشہ اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، قیامت تک موجود رہے گا، آپ کا پیغام قیامت تک پہنچتا رہے گا، اللہ کی مخلوق قیامت تک جہنم سے بچتی رہے گی اور اللہ کی راہ پہ گامزن ہوتی رہے گی۔ بندے مومن اور بندے مجاہد قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا، میدان عمل میں رہے گا، کوئی کبھی اس شے کو مٹا نہیں سکے۔ اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہو؟ ولی کی کرامت بھی حقیقی کرامت یہی ہے۔
کہ اس کے طفیل کتنے لوگ غضب الہی سے بچے اور کتنے لوگ دامان رحمت سے وابستہ ہو۔ اصل کرامت جو ہے، کرامت معجزے کی فرع ہوتی ہے۔ معجزہ جو نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے پھر اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، عقل کو عاجز کر دینے والا۔ وہی معجزہ جب ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، ولی کی نسبت سے۔ اور جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہی ولی کی کرامت ہو سکتی ہے۔ اب یہ کوئی کرامتیں نہیں کہ جی ہماری گائے دودھ نہیں دیتی تھی، فلاں حضرت نے دم کر دیا تو وہ دودھ دینے لگ گئی، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ شاید اسے کوئی حکیم دوا کر دیتا تو بھی ٹھیک ہو جاتی، کوئی ڈاکٹر ٹیکہ لگا دیتا تو بھی ٹھیک ہو جاتی۔ کرامت یہ ہے کہ حضور کے اسی معجزے کی فرع ہو اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے غضب سے نکال کر اللہ کے دامان رحمت میں لے آئے۔ تو جن اولیاء اللہ کو ہم عظیم سمجھتے ہیں، ان کی سوانح پڑھیں تو یہ کروڑوں نہیں تو لاکھوں لوگوں کو تو جہنم سے بچانے کا سبب بنے۔ یہ حقیقی کرامت ہے۔ اور جب باطل قوتیں زوروں پر تھیں، حکومتیں بھی جب باطل کی طرف تھیں، دنیاوی طاقتیں بھی اس طرف تھیں، تو اس میدان میں ان سے چھین کر افراد کو، برائی سے چھین کر، شیطان سے چھین کر، انسانوں میں سے جو شیطان تھے ان کے شکنجے سے چھین کر اللہ کی بارگاہ میں لے آنا، یہ کرامت ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ ہمت یہ کیجئے کہ ہر فرد ایک قوت ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے۔ ہر فرد باطل کے لیے خطرہ ہے، تب وہ حقیقی مسلمان ہے، تب وہ صوفی بھی ہے، مجاہد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کہ اگر باطل اس سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو پھر وہ حق پر ہے، اور باطل کے لیے قابل برداشت ہے تو پھر وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا۔ سادہ سی بات ہے، اسی میں ساری ولایت بھی ہے اور اسی میں سارے درجات بھی ہیں۔ انجام اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے بڑے مراقبات طے کیے ہوں، لیکن زندگی میں سب کچھ ہار کر مرتے وقت کئی ایسے بھی ہیں جو ایمان بھی ہار گئے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن موت سے پہلے کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کریم کو اتنا پسند آ گیا کہ بڑے بڑے مجاہدے کرنے والوں سے آگے نکل گئے۔ رحمت الہی سے بات تو بنتی ہے، اور بات وہ بنے گی کہ جو اللہ کے غضب سے بچ گیا وہ ساری کامیابیاں پا گیا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح شعور بھی عطا فرمائے اور توفیق عمل بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے، آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات